اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم انما حرم علیکم سوائے اس کے نہیں، بے شک حرم علیکم اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر المیتہ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل به لغیر اللہ اور ہر اس چیز کو جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کیا گیا ہو، اہل جس پر بلند کیا گیا ہو نام، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا، فمن اضطر غیر باغ ہاں جو مجبور ہو جائے، غیر باغ لیکن نافرمانی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ کل جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی اس میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے آپ کو دی ہیں وہ کھاؤ، استعمال کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، واشکروا للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ تو حلال اور پاکیزہ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا کہ ان کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، ان کو کھا سکتے ہیں۔ آج کی اس آیت کریمہ میں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ تو حرام کہتے ہیں اس چیز کو جس کی پابندی لگائی گئی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حلال جس کے استعمال کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ حلال ہر جائز چیز کو کہتے ہیں، حرام ہر ناجائز چیز کو کہا جاتا ہے جس کی اللہ رب العزت کی طرف سے پابندی عائد کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیزیں حرام کی ہیں ان میں سے المیتہ، اور اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ یہ چیزیں حرام نہیں کی ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے مضر تھی، نقصان دہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے، اور جو چیز انسان کے لیے مفید تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو انسان کے لیے حلال ٹھہرایا ہے۔ اب بعض چیزوں کے بارے میں کہ مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اس کے کھانے سے کیا کیا جسمانی نقصان ہوتے ہیں، اس کے جسمانی نقصان بھی ہیں اور اخلاقی نقصانات بھی ہیں۔ اخلاقی نقصان تو ڈاکٹروں کو، سائنسدانوں کو نظر نہیں آتے کہ جس طریقے سے اب خنزیر ہے، جو قومیں اس کا استعمال کرتی ہیں ان کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی زیادہ ہوتی ہے، یہ اخلاقی قسم کا نقصان ہے اس کا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ کسی سائنسدان کو یا ڈاکٹر کو تو نظر نہیں آئے گا، لیکن خالق کائنات کو تو پتہ ہے کہ کون سی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، اور کون سی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب مردار کھانے کے حوالے سے اب جدید تحقیق یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ انسان کو نقصان پہنچتا ہے، جو قومیں یہ کھاتی ہیں ان کا بہت زیادہ نقصان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جو انسان کی اصل حقیقت کو سمجھتا ہے کہ کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر انسان کی اس تحقیق کے کہ جس پر آج پہنچا ہے اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے المیتہ، مردار۔ مردار کس کو کہتے ہیں؟ وہ جانور جس کو جو حلال بھی ہو، جائز بھی ہو، لیکن اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، مردار ہے۔ خود مر جاتا ہے جو جانور، مثلا بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ بھی مردار ہے۔ اور کتا اور بلی اور یہ چیزیں تو ویسے مردار ہیں، ان کو تو ذبح بھی کریں تو تب بھی مردار ہیں، ذبح سے بھی وہ
حلال اور جائز نہیں ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو حلال قسم کے جانور ہیں، دوسرے حرام جانور ہیں۔ حرام جانور جو ہیں وہ تو شرعی ذبیحے سے بھی جائز نہیں ہوتے، اور جو حلال جانور ہیں ان کے لیے شرط یہ ہے کہ شرعی طریقے سے ان کو ذبح کیا جائے، اور شرعی طریقے سے جب ذبح کیا جاتا ہے گردن پر چھری چلاتے ہیں، 4 رگیں کٹتی ہیں، ایک سانس کی رگ ہوتی ہے، ایک خوراک کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں، یہ 4 رگیں کٹتی ہیں اس کی، تو یہ شرعی ذبیحہ ہے۔ اور آج کل مشینی ذبیحہ ہوتا ہے، مشین جھٹکے سے جانوروں کو مار دیا جاتا ہے، مشینی ذبیحہ ہے، وہ حرام ہے۔ اس طریقے سے جو جانور ذبح کر کے ان کا گوشت بیرون ملک سے آتا ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی آتا ہے، دوسری جگہوں میں بھی جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ تو جو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو صرف وہی حلال ہیں۔ انما حرم علیکم المیتہ، 2 چیزیں ایسی ہیں جو شرعی ذبح کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا المیتتان، 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں، ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک مچھلی ہے اور دوسرا ٹڈی ہے۔ ٹڈی یہ چھوٹا سا جانور جو ہوتا ہے، جس طرح 1-2 سال پہلے سندھ کے اندر ایک بڑی تعداد میں ٹڈی جو ہے وہ آئی تھی، اور جہاں سبزہ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، درختوں کو، اور ان کے اوپر جتنے بھی پتے ہوتے ہیں ان کو کھا لیتی ہے۔ تو میتہ مردار جو ہے یہ حرام ہے۔ البتہ مردار کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے، اس کی کھال کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کھال میں جو خون ہوتا ہے وہ چونکہ نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، جب اس کو پاک کر لیا جائے، نمک وغیرہ لگا کے صاف کر دی جائے اس کی کھال، یا کیمیکل کو استعمال کر کے اس کو صاف کر دیا جائے، تو اس کی کھال جو ہے اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے مردار کی، اور اس کا استعمال بھی جائز ہے۔ اس سے کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اسی طرح مردار کے بال اور اس کی ہڈیاں جو ہیں یہ بھی پاک ہیں، اور اس کی ہڈیوں سے بھی آج کل پاؤڈر بنتا ہے، اور اس سے یہ جلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ والدم، اسی طرح خون جو ہے یہ بھی حرام ہے، بہنے والا خون۔ قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر فرمایا گیا دمم مسفوحن، وہ خون تمہارے لیے حرام ہے جو کہ بہنے والا خون ہے، یعنی جس کے اندر بہنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جس طرح کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے بدن سے جو خون نکلتا ہے وہ نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ خون کے اندر بھی 2 چیزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ ایک تو جس کو ہم کلیجی کہتے ہیں، کبد، عربی کے اندر اس کو کبد کہا جاتا ہے، اسی طرح تلی ہے، یہ بھی جمع ہوا خون ہوتا ہے، تو یہ جائز ہے، یہ جمع ہوا خون ہے۔ بہنے والا خون جو ہے یہ حرام ہے، اور جسم پر لگ جاتا ہے، کپڑوں پہ لگ جاتا ہے تو اس کو دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی جانور کو ذبح کر لیا جائے، ذبح ہونے کے بعد جو خون اس کا نکل جاتا ہے، اس کے بعد ہڈیوں کے ساتھ جو تھوڑا بہت خون ذبح کے بعد رہ جاتا ہے وہ خون پاک ہے، تھوڑی مقدار کے اندر، تھوڑی مقدار میں وہ خون اگر کپڑوں پر لگا ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، زیادہ مقدار میں اگر لگا ہوا ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ پھر ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، خنزیر کی ہر چیز ناپاک ہے۔ گوشت اس لیے کہا کہ باقی جانوروں پر اس کو قیاس نہ کیا جائے، باقی جانوروں کا بھی تو گوشت ہے اور خنزیر کا گوشت بھی ہے، تو خنزیر کا گوشت ناپاک ہے، اس کی ہر چیز، اس کی کھال بھی ناپاک ہے، اس کی ہڈیاں بھی ناپاک ہیں، اس کے بال بھی ناپاک ہیں۔ اس کے بالوں سے جس طرح خنزیر کے بالوں سے برش بنائے جاتے ہیں، بہت سے انڈسٹری کے اندر اس کے بالوں کا استعمال ہوتا ہے، ہڈی کا استعمال ہوتا ہے۔ اب تو دنیا کے اندر بڑے بڑے فارم ہیں، چائنا کے اندر، یورپ کے اندر، ان کے بڑے بڑے ہزاروں کے حساب سے اس کے اندر یہ پالے جاتے ہیں، اور اس کی کسی چیز کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ ان ممالک میں ان کے بال استعمال ہوتے ہیں، ان کی ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں، ان کا کھال استعمال ہوتی ہے، ان کا گوشت اور چربی استعمال ہوتی ہے۔ یہ کاسمیٹک کی بہت سی اشیاء کے اندر خنزیر کی چربی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ لحم الخنزیر، خنزیر جو ہے اس کا گوشت اور اس کی ہر چیز جو ہے یہ حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اب چوتھی چیز وہ چیزیں اہل بہ لغیر اللہ جن پر نام بلند کیا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کا۔ احلال، احلال کہتے ہیں نام پکارنا۔ جانور کو ذبح کرتے وقت کوئی بکری ہے
یا کوئی کالا بکرا ہے اس کو ذبح کر رہے ہیں اور اس پر اللہ کے علاوہ کسی بزرگ کا نام لے لیا تو وہ حرام ہے، بالاتفاق حرام ہے۔ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ جانور جس کو شرعی طریقے کے مطابق بھی ذبح کیا گیا ہے لیکن اس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کیا گیا ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے وہ جانور ذبح کیا گیا ہے تو وہ حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے اور اس کا استعمال کسی طرح کا بھی استعمال اس کا حرام ہے۔ اگر کسی بزرگ کی خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے ذبح کیا جائے لیکن نام اس پر اللہ کا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح وہ کھانا پینا جس پر وہ نظر و نیاز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دی جائے وہ بھی حرام ہے۔ یہ تینوں چیزیں، تینوں صورتیں علماء نے یہاں پر ذکر کی ہیں، مفسرین نے تفسیر کے اندر، کہ وہ تمام اشیاء جن پر وہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ذبیحہ ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یہ چار چیزیں یہاں پر اس آیت کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ باقی محرمات کا ذکر قرآن کی دوسری آیات سورہ انعام کے اندر کیا گیا ہے اور بعض چیزوں کا ذکر احادیث کے اندر کیا گیا ہے، جس طرح کتے بلی کا ذکر احادیث کے اندر ملتا ہے، گدے کی حرمت کا ذکر جو ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حمر الاہلیہ، پالتو گدھا جو ہے اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کتے کا گوشت جو ہے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو بہت سی اشیاء جو ہیں ان کا ذکر احادیث میں ہے اور ان کے لیے ضابطہ حدیث کے اندر یہ دیا گیا ہے کہ کل ذی ناب، ہر وہ چیز درندوں میں سے جتنے بھی درندے ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ ذی ناب اس کو کہتے ہیں کچلیوں کے ذریعے شکار کرنے والے جانور، اور پرندوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ یہ دیا کل ذی مخلب، کہ پنجوں کے ذریعے جو شکار کرتے ہیں وہ تمام کے تمام جانور جو ہیں وہ بھی حرام ہیں، شکاری قسم کے پرندے جو ہیں۔ فمن اضطر غیر باغ، جو آدمی مجبور ہو جائے، اضطراری حالت کے اندر حرام کھا سکتے ہیں۔ اضطراری حالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بھوک سے اس کی جان نکل رہی ہو، اب کھانے کے لیے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، یا پینے کے لیے شراب کے علاوہ، شراب کے ایک گھونٹ سے اگر جان بچائی جا سکتی ہے تو دوسرا گھونٹ لینا اس کے لیے حرام ہے، اور خنزیر کے یا مردار کے ایک لقمے سے اگر کسی کی جان بچائی جا سکتی ہو تو دوسرا لقمہ لینا اس کے لیے حرام ہے۔ تو جان بچانے کے لیے خنزیر کا کھانا، مردار کا کھانا، خون کا استعمال کر لینا، ان کا استعمال جائز ہو جائے گا۔ فمن اضطر، اس کو اضطرار کہتے ہیں۔ اضطرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جان بچانے کے لیے جہاں پر انسان جو ہے وہ ان چیزوں کا استعمال صرف مجبوری کے طور پر اور جان بچانے کے لیے کر رہا ہو، جس طریقے سے علاج معالجے کے اندر بعض ادویات کا استعمال جان بچانے کے لیے ہوتا ہے تو وہاں اگر کوئی حرام چیز بھی آتی ہے تو اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ذکر کی گئی ہیں کہ ان چار چیزوں کو مجبوری کی حالت میں استعمال تو کر سکتے ہیں، غیر باغن، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، مقصود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا نہ ہو، ایسا یعنی نیت یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ، ولا عادن، اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو۔ جتنی مقدار سے جان بچائی جا سکتی ہے، جتنی دوائی سے، جتنی مقدار سے کھانے پینے کے ایک لقمے سے، ایک گھونٹ سے حرام چیز کے اگر جان بچا سکتا ہے تو دوسرا گھونٹ اسی طرح حرام ہے۔ فلا اثم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی لیکن گناہ نہیں ہوگا اس صورت میں، حرام حرام ہی رہے گا بدستور، اس لیے فرمایا فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اضطرار کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں حرام چیز کھا لی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کے معاملات میں حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔